امامہ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو۔ رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لحظ کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم رستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضگی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ رستے سے انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی تھی۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلے آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمرے میں جاتی رہی جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا، آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے گئی ہے، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگیں۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اسے سونا ہے اور وہ تھکی ہوئی ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئی اور جس وقت وہ واپس آئی امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی، کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کو
اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو۔ پھر میں وہاں سے واپس آ گئی، بس راستے میں کچھ کتابیں لی تھی میں نے۔ امامہ نے کہا، دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں۔ رابعہ نے کچھ اطمینان سے ایک شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اپنی شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ وہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے۔ بہت سارے نام لیتے ہیں؟ زیادہ کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموش۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں۔ زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل، یہ بالکل ذاتی ہے۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید پال پڑی ہے اس میں میرے سارے پارٹیکولرز موجود ہیں۔ پھر آپ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ سائیکو انالسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکوانالسٹ کے ساتھ ہونے والی اس ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکوانالسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا۔ اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ سٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گالف میں پریزیڈنٹس گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بات خودکشی کے بعد ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی اور 1 بہن اس سے بڑے تھے۔ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی تھی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے ون وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ پسلیاں، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچرز ہوئے۔ تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال کے بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اسی رسی سمیت باہر کھینچ لیا تھا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار بھی پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے سے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا، مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔
خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پیس کر اس نے کھا لیا تھا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانسامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شاکڈ رہ گئے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے تھے اور وہ پچھتانے لگے تھے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بھائی، بہن، ماں یا باپ، اس نے کسی کا سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ، لیکن ان کے سارے پلانز جیسے بھگ سے اڑ گئے۔ اب وہ اس سائیکالوجسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورے پر بھجوایا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں، میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بڑے پرسکون انداز میں نے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی کریوزٹی، تجسس سمجھ لیں۔ سائیکانالسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 آئی کیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا؟ اوہ، تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوائے کی انتہا ایک ٹیسی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی تو کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، جیسے ایکسٹیسی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار اسٹرپ ٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک بج رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگس بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ سرور میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا پرابلم یہ ہے، ان کی طرح میں ایکسٹیسٹک مدہوش نہیں ہوتا۔ I never get filled with joy۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کیوں کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا، پلیز پلیز پلیز، آپ میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کیجیے گا۔ مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکانالسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟
मुझे खुदकुशी की एक और कोशिश करनी है। मुकम्मल इत्मीनान था। क्या तुम्हें कोई डिप्रेशन है? नॉट एट ऑल। तो फिर मरना क्यों चाहते हो? एक गहरा सांस। क्या आपको एक बार फिर से बताना शुरू करूं कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं, वो उकताया। बात घूम फिर कर वहीं आ गई थी। साइकोएनालिस्ट कुछ देर सोचता रहा। क्या तुम ये सब किसी लड़की की वजह से कर रहे हो? सालार ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। लड़की की वजह से? हाँ, कोई ऐसी लड़की जो तुम्हें अच्छी लगती हो, जिससे तुम शादी करना चाहते हो। उसने बे इख्तियार कहका लगाया और फिर हंसता ही गया। माय गॉड, आपका मतलब है कि किसी लड़की की मोहब्बत की वजह से मैं खुदकुशी? वो एक बार फिर बात दूरी छोड़कर हंसने लगा। लड़की की मोहब्बत और खुदकुशी, क्या मजाक है। वो अब अपनी हंसी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। साइको एनालिस्ट ने इस तरह के कई सेंटर्स इसके साथ सेटेंस इसके साथ किए और हर बार नतीजा ढाक के वही 3 बात रहा। आप इसको तालीम के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के बजाय यहाँ रखें और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। हो सकता है ये तवज्जो हासिल करने के लिए सब करता हो। इसने कई माह के बाद सलार के माँ बाप को मशवरा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इसे बाहर भिजवाने की बजाय इस्लामाबाद के इदारे में एडमिशन दिलवाया गया। सिकंदर उस्मान को ये इत्मीनान था कि वो इसे अपने पास रखेंगे तो शायद वो दोबारा ऐसी हरकत ना करे। सालार ने इनके इस फैसले पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने इनके इस फैसले पर किसी खुशी का इजहार नहीं किया था। इसे बैरून मुल्क तालीम के लिए भिजवाया जाएगा। साइकोएनालिस्ट के साथ आखिरी सेशन के बाद सिकंदर उस्मान इसे घर ले आए और उन्होंने तैयबा के साथ मिलकर इससे एक लंबी चौड़ी मीटिंग की। वो दोनों अपने बेडरूम में बिठाकर इसे इन तमाम आसाइशों के बारे में बताते रहे जो वो पिछले कई सालों में इसे फराहम करते रहे थे। उन्होंने इससे इन तोक़ियात के बारे में भी जो बताया वो इससे रखते थे। इसे इन मोहब्बत भरे जज्बात से भी आगाह किया जो वो इसके लिए महसूस करते थे। वो बेतासुर चेहरे के साथ च्युइंगम चबाता बाप की बेचैनी और माँ के आंसू देखता रहा। गुफ्तगू के आखिर में सिकंदर उस्मान ने तकरीबन तंग आकर इससे कहा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? क्या है जो तुम्हारे पास नहीं है या जो तुम्हें चाहिए? मुझे बताओ। सालार सोच में पड़ गया। स्पोर्ट्स कार। अगले ही लम्हे उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्पोर्ट्स कार बाहर से मंगवा देता हूँ, मगर दोबारा ऐसी कोई हरकत मत करना जो तुमने की है, ओके? सिकंदर उस्मान को कुछ इत्मीनान हुआ। तैयबा, तुम्हें इस पर बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। अपनी एक्टिविटीज़ कुछ कम करो और कोशिश करो कि इसके साथ रोज़ाना कुछ वक्त गुजारो। तैयबा ने सर हिला दिया। वसीम ने मामा को दूर से ही लॉन में बैठे देख लिया। वो कानों पर हेडफोन लगाए वॉकमैन पर कुछ सुन रही थी। वसीम दबे कदमों उसकी पुश की जानिब से उसके अकब में गया और उसके पास जाकर उसने यकदम इमामा के कानों से हेडफोन के तार खींच लिए। इमामा ने बरक रफ्तारी से वॉकमैन का स्टॉप का बटन दबा दिया। क्या सुना जा रहा है यहाँ अकेले बैठे? वसीम ने बुलंद आवाज़ में कहते हुए हेडफोन को अपने कान में ढूंस लिया, मगर तब तक इमामा केस्ट बंद कर चुकी थी। कुर्सी से उठकर खड़े होकर उसने हेडफोन को अपनी तरफ खींचते हुए वसीम से कहा, बदतमीज़ी की भी कोई हद होती है वसीम, बिहेव योरसेल्फ। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वसीम ने हेडफोन के सरों को नहीं छोड़ा। मामा के गुस्से का इस पर कोई असर नहीं हुआ था। मैं सुनना चाहता हूँ, तुम क्या सुन रही थी? इसमें कोई बदतमीज़ी वाली क्या बात है? केस्ट को ऑन करो। इमामा ने कुछ झंझलाते हुए हेडफोन को वॉकमैन से अलग कर दिया। मैं तुम्हारे सुनने के लिए वॉकमैन लेकर यहाँ नहीं बैठी, दफ़ा हो जाओ ये हेडफोन लेकर। वो एक बार फिर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसने वॉकमैन को बड़ी मजबूती के साथ अपने हाथ में जकड़ा हुआ था। वसीम को लगा जैसे वो कुछ घबराई हुई है, मगर वो घबराएगी क्यों? वसीम ने सोचा और उस ख्याल को जहन से झटकते हुए अब सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। हेडफोन को उसने मेज़ पर रख दिया।
یہ لو اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے صلح جویانہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، نہیں اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہیڈ فون رکھو اپنے پاس۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ غزلیں سن رہی ہوگی، وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسری کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو؟ وسیم نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ میں خود غرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے جا رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈٹھائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ چپ شاہ کا روزہ تو توڑ دیا ہے تم نے جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے، سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ عیش۔ وہ اسی طرح کرسی جھلاتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال ہی کرتے ہو۔ میں آج کل خاص مصروفیت کا پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری مصروفیت کیا ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔ میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے اب اپنی ملامتی تقریر ختم کر دو۔ وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے؟ بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسروں کو 7ویں آسمان پر بٹھا دے گا، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دے گا۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خود ہم جنس باہم جنس پرواز نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ حلیہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کا، مجھے بعض دفعہ لگتا ہے پئیوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ۔ لڑکی؟ جینس وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے، وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی، فیئر سی، ارسا۔ وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرل فرینڈ ہے؟ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے، امامہ نے اس سے گھوڑا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں شاید تب شبیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا تھا۔ امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر، اس کے نام کے ساتھ، یاد تو ہونا ہی تھا۔ امامہ پھر ہنسی۔
میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا، وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں۔ امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اسما، بابا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوایا، سب سے پہلے فون انہی کا ہی آئے گا۔ بس اسی لیے ہر بار میں رک جاتا ہوں۔ وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا نا اگر اس قسم کے کسی موبائل فون کا تو۔ وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ، وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جھلانے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی۔ امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ پھر یاد آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں تھا، امامہ نے اٹھتے ہوئے جیسے ٹالا۔ آپ لاہور جا رہے ہیں تو واپسی پر امامہ کے ہاسٹل چلے جائیں۔ یہ کچھ کپڑے ہیں، اس کے دروازے سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں۔ اس کے درزی سے لے کر آئی ہوں، آپ اسے دے آئیں، سلمہ نے ہاشم سے کہا۔ بھائی میں بڑا مصروف رہوں گا لاہور میں، کہاں آتا جاتا پھروں گا اس کے ہاسٹل؟ ہاشم کو قدرے تامل ہوا۔ آپ ڈرائیور کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، خود نہیں جا سکتے تو اسے بھیج دیجیے گا، وہ دے آئے گا یہ پیکٹ۔ سیزن ختم ہو رہا ہے، پھر یہ کپڑے اسی طرح پڑے رہیں گے، اس کا تو پتہ نہیں اب کب آئے۔ سلمہ نے لمبی چوڑی وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، فرصت ملی تو خود دے آؤں گا، ورنہ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ ہاشم رضامند ہو گئے۔ لاہور میں انہوں نے خاصا مصروف دن گزارا۔ شام 5 بجے کے قریب انہیں کچھ فرصت ملی، اور تب انہیں اس پیکٹ کا بھی خیال آ گیا۔ ڈرائیور کو پیکٹ لے جانے کا کہنے کی بجائے وہ خود امامہ کے ہاسٹل چلے گئے۔ اس کے ایڈمیشن کے بعد آج وہ پہلی بار وہاں آئے تھے۔ گیٹ کیپر کے ہاتھ انہوں نے امامہ کے لیے پیغام بھجوایا اور خود انتظار کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی آ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، وہ اب کچھ بیزار ہونے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر دوبارہ پیغام بھجواتے، انہیں گیٹ کیپر ایک لڑکی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ کچھ قریب آنے پر انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا، وہ چویریہ تھی، امامہ کی بچپن کی دوست، اور اس کا تعلق بھی اسلام آباد سے ہی تھا۔ السلام علیکم انکل، جویریہ نے پاس آ کر کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، میں یہ امامہ کے کچھ کپڑے دینے آیا تھا، لاہور آ رہا تھا تو اس کی امی نے یہ پیکٹ دے دیا۔ اب یہاں بیٹھے مجھے گھنٹہ ہو گیا مگر انہوں نے اسے بلایا نہیں۔ ہاشم کے لہجے میں شکوہ تھا۔ انکل امامہ مارکیٹ گئی ہے کچھ دوستوں کے ساتھ، آپ یہ پیکٹ مجھے دے دیں، میں خود اسے دے دوں گی۔ ٹھیک ہے تم رکھ لو۔ ہاشم نے وہ پیکٹ جویریہ کی طرف بڑھا دیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد وہ واپس مڑ گئے۔ جویریہ بھی پیکٹ پکڑ کر ہاسٹل کی طرف چلے گی، مگر اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی کو واضح طور پر بھانپ سکتا تھا۔ ہاسٹل کے اندر آتے ہی وارڈن سے اس کا سامنا ہوا، جو سامنے ہی کھڑی تھی۔ جویریہ کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ آ گئی۔ بات ہوئی تمہاری اس کے والد سے؟ وارڈن نے اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جی بات ہوئی، پریشانی والی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسلام آباد میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ اس کے والد یہ پیکٹ لے کر آئے تھے، میرے گھر والوں نے میرے کچھ کپڑے بھجوائے ہیں۔ انکل لاہور آ رہے تھے تو امامہ نے کہا کہ وہ لے جائیں۔ انکل نے غلطی سے یہاں آ کر میرا نام لینے کی بجائے امامہ کا نام لے دیا، چویریہ نے ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ روانی سے بولے۔
وارڈن نے سکون کا سانس لیا. خدا کا شکر ہے ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی کہ مجھے تو وہ ویکینڈ پر گھر جانے کا کہہ کر گئی ہے. تو پھر وہ کہاں ہے؟ وارڈن نے مڑتے ہوئے کہا. جویریہ پیکٹ پکڑے اپنے کمرے کی طرف چلے آئی. رابعہ اسے دیکھتے ہی تیر کی طرح اس کی طرف آئی. کیا ہوا؟ اسلام آباد میں ہی ہے وہ؟ نہیں. جویریہ نے مایوسی سے سر ہلایا. مائی گاڈ. رابعہ نے بے یقینی سے اپنے دونوں ہاتھ کراس کر کے سینے پر رکھے. تو پھر کہاں گئی وہ؟ مجھے کیا پتا. مجھ سے تو اس نے یہی کہا تھا گھر جا رہی ہے، مگر وہ گھر نہیں گئی. آخر گئی کہاں ہے؟ امامہ ایسی تو نہیں ہے. جویریہ نے پیکٹ بستر پر پھینکتے ہوئے کہا. وارڈن سے کیا کہا تم نے؟ رابعہ نے تشویش بڑے انداز میں پوچھا. کیا کہا؟ جھوٹ بولا ہے اور کیا کہہ سکتی ہوں. یہ بتا دیتی کہ وہ اسلام آباد میں نہیں ہے اور ہاسٹل بھی ابھی ہنگامہ شروع ہو جاتا وہ تو پولیس کو بلوا لیتی. جویریہ نے ناخن کاٹتے ہوئے کہا. اور انکل کو ان کو کیا بتانا ہے؟ رابعہ نے پوچھا. ان سے بھی جھوٹ بولا ہے، یہی کہا ہے کہ وہ مارکیٹ گئی ہے. مگر اب کیا ہوگا؟ رابعہ نے پریشانی کے عالم میں کہا. مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے کہ اگر وہ واپس نہ آئی تو میں بری طرح پکڑی جاؤں گی. سب یہی سمجھیں گے کہ مجھے اس کے پروگرام کا پتہ تھا، اس لیے میں نے وارڈن اور اس کے گھر والوں سے سب کچھ چھپایا. جویریہ کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی. کہیں امامہ کو کوئی حادثہ ہی پیش نہ آ گیا ہو، ورنہ وہ ایسی لڑکی تو نہیں کہ اس کی طرح. رابعہ کو اچانک ایک خدشے نے ستایا. مگر اب ہم کیا کریں گے؟ ہم تو کسی سے اس سارے معاملے کو ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. جویریہ نے ناخن کترتے ہوئے کہا. زینب سے بات کرے؟ رابعہ نے کہا. فار گاڈ سیک رابعہ، کبھی تو عقل سے کام لے لیا کرو. اس سے کیا بات کریں گے ہم؟ جویریہ نے جھنجھلا کر کہا. تو پھر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آج رات تک یا کل تک آ جائے. اگر آ گئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، اور اگر نہ آئی تو پھر ہم وارڈن کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے. رابعہ نے سنجیدگی سے سارے معاملے پر غور کرتے ہوئے طے کیا. جویریہ نے اسے دیکھا مگر اس کے مشورے پر کچھ نہیں کہا. پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی. جویریہ اور رابعہ رات بھر نہیں سو سکیں. وہ مکمل طور پر خوف کی گرفت میں تھی. اگر وہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہ سوال ان کے ذہن میں بار بار بھیانک شکلیں بدل بدل کر آ رہا تھا. انہیں اپنا کیریئر ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا. انہیں اندازہ تھا کہ ان کے گھر والے ایسے معاملات پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے. وہ انہیں بری طرح ملامت کرتے، انہیں امامہ کے والد کو سب کچھ صاف صاف نہ بتانے پر تنقید کا نشانہ بناتے، اور پھر وارڈن سے سارے معاملے کو چھپانے پر اور بھی ناراض ہوتے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت سامنے آنے پر خود ہاشم مبیر اور ان کی فیملی کا کیا رد عمل ہوگا. وہ اس سارے معاملے میں ان دونوں کے رول کو کس طرح دیکھیں گے؟ ہاسٹل میں لڑکیاں ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کریں گی؟ اور پھر اگر یہ سارا معاملہ پولیس کیس بن گیا تو پولیس ان کی اس پردہ پوشی کو کیا سمجھیں گی؟ وہ اندازہ کر سکتی تھی، اور اس لیے بار بار ان کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے. مگر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ وہ کہاں گئی اور کیوں؟ وہ دونوں اس کے پچھلے رویوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. کس طرح پچھلے 1 سال سے وہ بالکل بدل گئی تھی. اس نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا بند کر دیا تھا. وہ الجھی رہنے لگی تھی. پڑھائی میں اس کا انہماک بھی کم ہو گیا تھا اور اس کی کم گوئی. اور وہ جو ایک بار وہ ہمارے شاپنگ کے لیے جانے پر پیچھے سے غائب تھی، تب بھی وہ یقیناً وہی کہیں گئی ہوگی جہاں وہ اب گئی ہے. اور ہم نے کس طرح بے وقوفوں کی طرح اس پر اعتماد کر لیا. رابعہ کو پچھلی باتیں یاد آ رہی تھی. مگر امامہ ایسی نہیں تھی. میں تو اسے بچپن سے جانتی ہوں. وہ بالکل بھی ایسی نہیں تھی. جویریہ کو اب بھی اس پر کوئی شک نہیں ہو رہا تھا. ایسا ہونے میں کوئی دیر تھوڑی لگتی ہے، بس انسان کا کردار کمزور ہونا چاہیے. رابعہ بدگمانی کی انتہا پر پہنچ گئی تھی. رابعہ اس کی مرضی سے اس کی منگنی ہوئی تھی. وہ اور اسرار ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، پھر وہ اس طرح کی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ جویریہ نے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی. پھر تم بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ میں نے تو مکھی بنا کر اسے کسی دیوار کے ساتھ نہیں چپکایا. اس کے بابا اس سے ملنے یہاں آئے ہیں، وہ اپنے گھر سے آئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ گھر پر نہیں گئی، اور ہم سے وہ یہی کہہ کر گئی ہے کہ وہ گھر جا رہی ہے. رابعہ نے بیچارگی سے کہا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو
ہو سکتا ہے وہ اسی لیے گھر نہ پہنچ سکی ہو۔ وہ ہر بار یہاں سے فون کر کے اسلام آباد اپنے گھر والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دے دیتی تھی تاکہ اس کا بھائی اس کے کوسٹر کے سٹینڈ سے پک کر لے۔ اگر اس بار بھی اس نے اطلاع دی تھی تو پھر اس کے وہاں نہ پہنچنے پر وہ لوگ مطمئن سے وہاں نہ بیٹھتے ہوتے۔ وہ یہاں ہاسٹل میں فون کرتے اور اس کی والد کے انداز سے تو ایسا محسوس ہوا ہے جیسے اس کا اس ویکنڈ پر اسلام آباد کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابعہ نے اس کے قیاس کو مکمل طور پر رد کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ کبھی بھی ایک ماہ میں 2 بار اسلام آباد نہیں جاتی تھی، مگر اس بار تو وہ دوسرے ہی ہفتے اسلام آباد جا رہی تھی اور اس نے وارڈن سے خاص طور پر یہ کہہ کر اجازت لی تھی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، کہیں نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ جویریہ کو پھر خدشات ستانے لگے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی بری طرح ڈوبیں گے۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو ہم نے سب کچھ اس طرح کور اپ کیا ہے۔ ہمیں صاف صاف بات کرنی چاہیے تھی اس کے والد سے کہ وہ یہاں نہیں ہے، پھر وہ چاہے جو کرتے یہ ان کا مسئلہ ہوتا، کم از کم ہم تو اس طرح نہ پھنستے جس طرح اب پھنس گئے ہیں۔ رابعہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، خیر اب کیا ہو سکتا ہے، صبح تک انتظار کرتے ہیں، اگر وہ کل بھی نہیں آئی تو پھر وارڈن کو سب کچھ بتا دیں گے۔ جویریہ نے کمرے کے چکر لگاتے ہوئے کہا۔ وہ رات ان دونوں نے اس طرح باتیں کرتے جاگتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی، اس حالت میں کالج جانے کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوتا۔ امامہ ویکنڈ پر ہفتے کو واپسی پر 9 بجے کے قریب آ جایا کرتی تھی، مگر وہ اس دن نہیں آئی۔ ان کے اعصاب جواب دینے لگے۔ 2:30 بجے کے قریب وہ فک رنگت اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے کمرے سے وارڈن کے کمرے میں جانے کے لیے نکل آئیں۔ ان کے ذہن میں وہ جملے گردش کر رہے تھے جو انہیں وارڈن سے کہنے تھے۔ وہ وارڈن کے کمرے سے ابھی کچھ دور ہی تھیں جب انہوں نے امامہ کو بڑے اطمینان کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ اس کا بیگ اس کے کندھے پر تھا اور فولڈ ہاتھوں میں تھا۔ وہ یقیناً سیدھی کالج سے آ رہی تھی۔ جویریہ اور رابعہ کو یوں لگا جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلتی ہوئی زمین یکدم تھم گئی تھی۔ ان کی رکی ہوئی سانس ایک بار پھر چلنے لگی تھی۔ کل کے اخبارات میں متوقع وہ ہیڈ لائنز جو بھوت بن کر ان کے گرد ناچ رہی تھی یکدم غائب ہو گئیں اور ان کی جگہ اس غصے اور اشتعال نے لے لی جو انہیں امامہ کی شکل دیکھ کر آیا تھا۔ وہ انہیں دیکھ چکی تھی اور اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار سی مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں آج کالج کیوں نہیں آئی؟ سلام دعا کے بعد اس نے ان سے پوچھا۔ تمہاری مصیبتوں سے چھٹکارا ملے گا تو ہم کہیں آنے جانے کا سوچ سکیں گے، رابعہ نے تند و تیز لہجے میں سے کہا۔ امامہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا رابعہ؟ اس طرح غصے میں کیوں ہو؟ امامہ نے قدرے تفشیش سے پوچھا۔ تم ذرا اندر کمرے میں آؤ، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں غصے میں کیوں ہوں۔ رابعہ نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور تقریباً کھینچتے ہوئے کمرے میں لے آئی۔ جویریہ کچھ کہے بغیر ان دونوں کے پیچھے آ گئی۔ امامہ ہکا بکا تھی اور رابعہ اور جویریہ کے رویے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رابعہ نے دروازہ بند کر لیا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ رابعہ نے مڑ کر انتہائی تلخ اور درشت لہجے میں اس سے پوچھا۔ اسلام آباد سے، اور کہاں سے؟ امامہ نے اپنا بیگ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ اس کے جواب نے رابعہ کو کچھ اور مشتعل کیا۔ شرم کرو امامہ، اس طرح ہمیں دھوکہ دے کر ہماری آنکھوں میں دھول جھانک کر آخر تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ یہ کہ ہم ڈفر ہیں، ایڈیٹ ہیں، پاگل ہیں؟ بھائی ہم ہیں، ہم مانتے ہیں، نہ ہوتے تو یوں تم پر اندھا اعتبار نہ کیا ہوتا تو تم سے اتنا بڑا دھوکہ نہ کھایا ہوتا۔ رابعہ نے کہا، مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، کون سا دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم آرام سے مجھے اپنی بات سمجھاؤ؟ امامہ نے بے چارگی سے کہا۔ تم ویکنڈ کہاں گزار کر آئی ہو؟ جویریہ نے پہلی بار گفتگو میں مداخلت کی۔ تمہیں بتا چکی ہوں، اسلام آباد میں، وہاں سے آج سیدھا کالج آئی ہوں، اور اب کالج سے۔ رابعہ نے اس کی بات مکمل نہیں کرنے دی۔ بکواس بند کرو، یہ جھوٹ اب نہیں چل سکتا، تم اسلام آباد نہیں گئی تھی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس بار امامہ نے بھی قدرے بلند آواز میں کہا، کیونکہ تمہارے فادر یہاں آئے تھے کل۔ امامہ کا رنگ اڑ گیا، وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اب کیوں منہ بند ہو گیا ہے؟ اب بھی کہو اسلام آباد سے آ رہی ہو، رابعہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بابا یہاں آئے تھے؟ امامہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ہاں آئے تھے، تمہارے کچھ کپڑے دینے کے لیے، جویریہ نے کہا۔
انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں ہاسٹل میں نہیں ہوں۔ میں نے جھوٹ بول دیا کہ تم ہاسٹل سے کسی کام سے باہر گئی ہو۔ وہ کپڑے دے کر چلے گئے، جویریہ نے کہا۔ امامہ نے بے اختیار اطمینان کا سانس لیا۔ یعنی انہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے بستر پر بیٹھ کر اپنے جوتے کے اسٹریپس کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ تم منہ اٹھا کر اگلے ہفتے پھر کہیں اور روانہ ہو جانا۔ مائنڈ یو امامہ، میں اب وارڈن سے اس سلسلے میں بات کرنے والی ہوں۔ ہم تمہاری وجہ سے خاصی پریشانی اٹھا چکے ہیں، مزید اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہتر ہے تمہارے پیرنٹس کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل جائے۔ رابعہ نے دو ٹوک انداز میں اس سے کہا۔ امامہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی حرکتوں کے بارے میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہاسٹل سے اس طرح 2 دن کے لیے گھر کا کہہ کر غائب ہو جانا تمہارے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ امامہ جواب دینے کی بجائے دوسرے جوتے کے بھی اسٹرپس کھولنے لگی۔ مجھے وارڈن کے پاس چلے ہی جانا چاہیے، رابعہ نے غصے کے عالم میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ وارڈن سے بات کر لیں کہ پہلے اس سے تو بات کر لیں، تم جلد بازی مت کرو۔ مگر اس ڈھیٹ کا اطمینان دیکھو، مجال ہے ذرا برابر شرمندگی بھی اس کے چہرے پر جھلک رہی ہو۔ رابعہ نے غصے میں امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کو سب کچھ بتا دوں گی، اتنا غصے میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ ہی کسی غلط جگہ پر گئی ہوں، اور وہاں بھاگی بھی نہیں ہوں۔ امامہ نے جوتوں کی قید سے اپنے پیروں کو آزاد کرتے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر تم کہاں گئی تھی؟ اس بار جویریہ نے پوچھا۔ اپنی ایک دوست کے ہاں۔ کون سی دوست ہے ایک؟ اس طرح جھوٹ بول کر کیوں؟ میں تم لوگوں کے سوالوں سے بچنا چاہتی تھی اور گھر والوں کو بتاتی یا ان سے اجازت لینے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے۔ کس کے ہاں گئی تھی اور کس لیے؟ جویریہ نے اس بار قدرے تجسس امیز انداز میں پوچھا۔ میں نے کہا نا، میں بتا دوں گی، کچھ وقت دو مجھے، امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کوئی وقت نہیں دے سکتی میں تمہیں وقت دے تاکہ تم ایک بار پھر غائب ہو جاؤ اور اس بار واپس ہی نہ آؤ۔ رابعہ نے اس بار بھی ناراضگی سے کہا، مگر پہلے کی نسبت اس بار اس کا لہجہ دھیما تھا۔ تمہیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوا کہ تم نے ہماری پوزیشن کتنی آکورڈ بنا دی تھی؟ اگر تمہارے اس طرح غائب ہونے کا پتہ چل جاتا تو ہماری کتنی بے عزتی ہوتی، اس کا احساس تھا تمہیں؟ رابعہ نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے تو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ بابا اس طرح اچانک یہاں آئیں گے، اس لیے میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ تم لوگوں کو کسی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ میں اس طرح کبھی نہ کرتی، امامہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ تم کم از کم ہم پر اعتبار کر کے میں بتا کر جا سکتی تھی، جویریہ نے کہا۔ میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گی، امامہ نے کہا۔ کم از کم میں تمہارے کسی وعدے، کسی بات پر اعتبار نہیں کر سکتی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مجھے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے دو رابعہ، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، امامہ نے اس بار قدرے کمزور انداز میں کہا۔ تم کو احساس ہے تمہاری وجہ سے ہمارا کیریئر اور ہماری زندگی کس طرح داؤ پر لگ گئی تھی؟ یہ دوستی ہوتی ہے؟ اسے دوستی کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، امامہ نے جیسے احتیاط ڈالتے ہوئے کہا۔ جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں غائب ہو گئی تھی، میں تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کروں گی، رابعہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ امامہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں صبیحہ کے گھر چلے گئی تھی۔ جویریہ اور رابعہ نے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کون؟ ان دونوں نے تقریباً بیک وقت پوچھا۔ تم لوگ جانتی ہو اسے؟ امامہ نے کہا۔ وہ 4th ایئر کی صبیحہ؟ جویریہ نے بے اختیار پوچھا۔ امامہ نے سر ہلایا۔ مگر اس کے گھر کس لیے گئی تھی تم؟ دوستی ہے اس سے میری، امامہ نے کہا۔ دوستی؟ کیسی دوستی؟ 4 دن کی اسلام دعا ہے تمہارے ساتھ اس کی، اور میرا خیال ہے تم تو اس سے اچھی طرح جانتی بھی نہیں ہو، پھر اس کے گھر رہنے کے لیے کیوں چل پڑی؟ جویریہ نے اعتراض کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اس طرح جھوٹ بول کر؟ کم از کم اس کے گھر جا کر رہنے کے لیے تمہیں ہم سے اپنے گھر والوں سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ تم اسے کال کر کے پوچھ لو کہ میں اس کے گھر پر تھی یا نہیں، امامہ نے کہا۔ چلو یہ مان لیا کہ تم اس کے گھر پر تھی، مگر کیوں تھی؟ جویریہ نے پوچھا۔
امامہ خاموش رہی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ان دونوں نے حیران ہو کر دیکھا۔ کس سلسلے میں؟ امامہ نے سر اٹھایا اور پلکیں جھپکائے بغیر دیکھتی رہی۔ جویریہ نے کچھ بے چینی محسوس کی۔ کس سلسلے میں؟ تم اچھی طرح جانتی ہو، امامہ نے قدرے مدھم انداز میں کہا۔ میں؟ جویریہ نے کچھ گڑبڑا کر رابعہ کو دیکھا جو اب بڑی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم تو اچھی طرح جانتی ہو، تم پہیلیاں مت بجھواؤ، سیدھی اور صاف بات کرو، جویریہ نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ امامہ سر اٹھا کر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد شکست خورد انداز میں اس نے سر جھکا دیا۔